الیکشنز پر سب سے پہلے ابھی یہ ملاقاتیں مشاورتیں یہ تو ساری باتیں چھوڑ دے, میں آپ کا خاص طور پر تجزیہ اوورال پورا الیکشنز پہ کیسے الیکشنز ہوئے اور اسپیشلی 9 فروری کا الیکشن. 8 فروری کو تو ملک بھر میں ہوئے لیکن 9 فروری کو بھی بہت کچھ ہوا. جی الیکشن یس بالآخر وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی. تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اس الیکشن کے بارے میں کنٹروورسی جو ہے وہ آج سے شروع نہیں ہوئی, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو جب پہلے 2 اسمبلیاں توڑی گئی تھی اس کا الیکشن ٹائم سے نہ کرانا, جی اس کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھے تھے الیکشن کمیشن کے اوپر. اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے بھی بڑے سوال اٹھائے تھے. اس کے بعد پھر الیکشن کی ایک ڈیٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے دی گئی تھی, اناؤنس کر دی گئی تھی. اس کے اوپر بھی الیکشن نہیں ہوئے. جی مئی کی ڈیٹ تھی غالباً کوئی. پھر سپریم کورٹ میں معاملہ گیا بالآخر. تو ایک طویل یعنی اس کو آپ کہیں کہ ایک فٹیک کے بعد, ایک طویل جدوجہد کے بعد بالآخر الیکشن 8 فروری کو ہونا قرار پائے. ہاں جی. اب 8 فروری کو کیا ہوا ہے یہ ایک لمبی داستان ہے. ہم کوشش کریں گے اس کو اس پروگرام کے مختصر سے وقت میں سم اپ کرنے کی. اس میں 2-3 طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی. ایک وہ کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, دوسرا یہ کہ کنسرن پارٹیز کے اپنے اپنے موقف کیا ہیں, جی, اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ ہے نا ایک پرووربیل سینگ, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. جو لوگ جو ہیں اس کے اوپر جو تبصرے کر رہے ہیں خاص طور سے باہر جو تبصرے ہو رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں, وہ پاکستان کی عزت بڑھانے کا سبب ہیں یا پاکستان کی تضحیق ہو رہی ہے, جو بھی ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ایمانداری سے اداروں کی کریڈیبلٹی پہ یہ ناظرین کے سامنے رکھیں. تو شروع کرتے ہیں جی کہ 8 فروری کو ہوا الیکشن. تمام تر قباحتوں کے بعد, تمام تر پولرائزیشن کے بعد, تمام تر نفرتوں کے باوجود الیکشن کا انعقاد ہوا. خیال یہ تھا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں الیکشن کمیشن سے یا الیکشن کمیشن کی آنکھوں کے نیچے جو کچھ الزامات لگتے رہے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے گا اور کوئی بھی ماضی کی چیز دہرانے نہیں دی جائے گی. رائٹ. 2018 کے الیکشن کے اوپر 2 بڑے الزام تھے. ایک یہ کہ RTS بیٹھ گیا اور دوسرا یہ کہ نتائج کو غیر ضروری طور پر روکا گیا. جی, ڈیلے کیا گیا تھا. سو مچ سو کہ 4 دن تک بھی نتیجے آتے رہے اگر آپ کو یاد ہوگا. نہ اس وقت کسی نے اس کو انڈورس کیا تھا اور نہ ہی اس کو اب انڈورس کیا جا سکتا ہے. یہ تو اس پر تو کوئی ابہام نہیں. ہاں جی, غلط ہے. لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کچھ تو پارٹیوں کے موقف کے طور پر ہمارے سامنے ہے, کچھ ہم نے بھی آبزرو کیا ہے بیٹھ کے کہ کیا ہو رہا تھا. سوری ذرا میں نے کہا نا کہ گلا والا ذرا بیٹھا ہوا ہے. اینی وے 2-3 چیزیں بہت قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس الیکشن میں چونکہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے یا جیلوں میں ہے یا مقدمات کا سامنا کر رہی ہے یا مفرور ہے یا خوف کے مارے چھپی ہوئی ہے, جی, ان کے سپورٹرز بھی, تو اس لیے ان کے ووٹرز باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ بھی ایک خوف کی کیفیت سے دوچار ہیں. اور کنفیوژن بھی تھی نا, بلے کا نشان نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پارٹی سے اس کا نشان چھین لیا گیا. جو بھی الزامات, آپ پی ٹی آئی کا سارا موقف اپنے سامنے رکھیں, کچھ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے لوگوں کو ازبر ہو گیا ہوگا. تو جو متھ بریک ہوئی ہے وہ یہ کہ ان سب آڈز کے برعکس پی ٹی آئی کا ووٹر نہ صرف نکلا بلکہ اس نے ووٹ ڈالا ہے اپنی پارٹی کو. پھر ایک اور متھ یہ تھی کہ نہیں جی وہ شہروں میں تو یوتھ جو ہیں وہ بڑے فالوورز ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن گاؤں میں تو جی وہ پرانی چونکہ سیاست ہے لہٰذا وہاں تو انہیں کوئی پذیرائی نہیں ملے گی. یہ متھ بھی ٹوٹ گئی ہے. پتہ یہ چلا, اور یہ بہت میرے لیے حیران کن بات ہے کہ شہروں کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں, گاؤں میں جو پذیرائی ملی ہے پی ٹی آئی کو اس کا بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. رائٹ. اور ابھی یہ سارے جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ بھی نہیں ہے, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ بھی نہیں ہے, یہ کوئی تھرڈ فورتھ ہے. اور دوسری اہم بات وہ تھی جو بز ورڈ تھا لیول پلینگ فیلڈ. جی, اس کے اوپر شور تو پیپلز پارٹی نے بھی بہت مچایا. ہاں جی. جب دیکھا کہ ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اور دیگر پارٹیوں نے بھی جی, لیکن سب سے زیادہ جو گلا تھا وہ تھا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نے اس کا اظہار جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی کیا, ہائی کورٹس میں بھی کیا, لیکن ان کی اس بات کو اس وقت کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی. لیکن اب الیکشن کے رزلٹ کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا
اور ان کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. اگر میں یہ مان لوں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے نہیں تھی تو پھر تو یہ نتیجہ اور بھی خوفناک ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے لگتا ہے سمپتھی ووٹس بھی بہت زیادہ تھے. ایک ہفتے میں 3 کیسز کی سزا ہو جانا اور پھر بلے کا نشان چلے جانا. دیکھیے وہ ساری جو حرکات کی گئیں یا جو فیصلے کیے گئے یا جو عدالتوں کی طرف سے فیصلے آئے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حق میں گئے. یعنی فیصلے خلاف ہیں لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو وہ بیسیکلی ایک خوف پیدا کرنے کے لیے تھا. لیکن یہ سب کچھ جیسا میں نے پہلے کہا کہ نہ ہی تو خوف نے کام کیا نہ ہی ان ہتھ کنڈوں نے کام کیا جو پی ٹی آئی الیج کرتی ہے. اب آ جائیں جناب الیکشن مہم کی طرف کہ الیکشنیرنگ جو ہے اس میں کس پارٹی کا کیا کنٹریبیوشن تھا. یہ بات بالکل درست ہے کہ پنجاب میں سندھ میں ان 2 بڑے صوبوں میں نہ تو انہیں جلسہ کرنے کی اجازت تھی نہ ان کو ریلی نکالنے کی اجازت تھی. اگر کسی نے کوشش کی تو گرفتاریاں ہوئی. جھنڈا گاڑی پہ لگا تو گرفتاری ہے. کریکٹ. یہ مطلب وہ سارے ہتھ کنڈے. مجھے عجیب و غریب قسم کی ایک حیرت یہ ہے کہ اس قسم کے یعنی جو الزامات ہیں وہ ہم سنتے تھے فوجی ڈکٹیٹروں کے دور میں ماشاء اللہ کے ٹائم پہ. ایک ڈپلومیٹک پولیٹیکل ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہو نگران حکومت میں لوگ تو سیاستدان ہی تھے نا سارے. اور اس کے دور میں ایسا ہونا جو ہے اس نے بھی بہت سارے لوگوں کے کام. یہی بات میں آپ سے کرنے جا رہی تھی کہ کریڈیبلٹی کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہیں آتی کہ اس ٹائم میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ٹائم پہ وہ ذمہ داری تو میرے خیال سے میں نے کہا نا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جسے ہمیں ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں الیکشن مہم کی بات کر رہا تھا. پی ٹی آئی کی. تو پی ٹی آئی کو تو اس طرح سے جس طرح وہ کرنا چاہتے تھے یا جس طرح ان کو کرنے کا حق حاصل ہے نہیں کیا. وہ انہیں 100% ماحول نہیں ملا. فیئر انف. سب سے پہلے سب سے ہیکٹک کمپین لانچ کی پیپلز پارٹی. ہاں جی. پیپلز پارٹی نے بات سندھ سے شروع کی اور پھر وہ پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان ہر جگہ پہ. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے جلسوں میں ان کو کافی یعنی رسپانس ملا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جلسوں کے اعتبار سے اور آصفہ نے ریلیز کے اعتبار سے ان کو رسپانس نہیں ملا. بہت پازیٹیو رسپانس ان کو ملا اور وہ آپ نے دیکھا کہ سندھ میں they have almost swept the elections. یہی حال کے پی کے میں پی ٹی آئی کا ہے کہ they have almost swept the elections. ٹھیک ہو گیا جی. کمپین کس نے نہیں کی؟ پی ٹی آئی نے. ان کو تو کرنے نہیں دی گئی نا. نون لیگ نے بھی نہیں کی. کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ اتنی دیر سے شروع ہوئی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 10-15 دن پیچھے آپ چلے جائیں تو اس سے پیچھے کوئی جلسہ نہیں تھا کوئی جلوس نہیں تھا. ایک جلسہ تھا اعلان 10 دن پہلے کیا جو نواز شریف صاحب نے آ کے کیا تھا 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پہ. اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد ایک طویل لمبی خاموشی ہے. کہا گیا یہ کہ جی وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ سارے جواز ہیں. یعنی کمپین نہ کرنے کے باوجود یعنی ہیکٹک کمپین نہ کرنے کے باوجود بعد میں مریم نواز نے کچھ جلسے کیے. نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. ان کو بھی جلسوں میں جو کیے ان میں رسپانس ملا. ہاں جی. لیکن جس طرح کی الیکشن کمپین ہونی چاہیے تھی وہ کرنے میں پی ایم ایل ناکام رہی. صاحب ایسا نہیں ہے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ تھے. انہیں لگتا تھا کہ ہم آئے ہیں تو اب کلین سویپ کر جائیں گے یا کوئی ڈیل تھی ان کے ساتھ کہ آپ بے فکر رہیں. فضا یہ اوور کانفیڈنس اگر اسی طرح سے ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا. لیکن وہ جو ساڑی گل ہو گئی ہے والا ایلیمنٹ ہے نا جی جو یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا ساڑی گل ہو گئی ہے. ساڑی گل ہو گئی ہے امپیکٹ پر اگر وہ ریلیکس کر گئے کہ جی بس اب ہماری کھلی چھٹی ہے تو آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے کہ ان کے نمبر آف ووٹرز جو ہے اس میں کمی آئی ہے. دوسری بات یہ کہ جو مارجن ہے جیتنے کا وہ بھی بڑا حیران کن بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے. 2-3 بڑے جو رزلٹ ہم نے دیکھے جس میں سعد رفیق صاحب ہیں, رحیل اصغر ہے, رانا ثناء اللہ ہے, خواجہ آصف والا تو ابھی بھی چیلنج ہو رہا ہے, ڈسپیوٹڈ ہے نا, لیکن جیتے ہوئے تو میں ان کا ہار جانا یہ اس کی کیا وجوہات ہے وہ تو پارٹی کا کام ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے غور کریں, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ضرور ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. اسی طرح سے جو سیٹیں جیتی گئی ہیں, مثال کے طور پر نواز شریف صاحب جیتے ہیں یہاں سے, مریم نواز جیتی ہیں یہاں سے, حمزہ شہباز شریف صاحب جیتے ہیں یہاں سے. یہ تینوں سیٹیں نہ صرف ڈسپیوٹڈ ہیں بلکہ اگر آپ اس کا ووٹ کاؤنٹ دیکھیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے کہ یہ کیا ہے. سب سے بڑا سلمان اکرم راجہ اور رون چودھری والا. کریکٹ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اگر
پٹیشن میں جا کے ٹریبیونلز میں رزلٹ الٹ ہو گئے تو کیا میرا خیال ہے پھر منہ چھپانے کے لیے بھی جگہ لاہور میں رہتے ہوئے اور